الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، ہماری تعلیم کے 3 حصے ہیں، چاہے وہ گھروں کی تعلیم ہو، چاہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کی تعلیم ہو۔ ایک حصہ تو تجوید کے حلقے اور ایک حصہ کتابی تعلیم کا اور ایک حصہ 6 صفات کے مذاکروں کا۔ اب اسی میں ایک حصہ ہے 6 صفات کے مذاکرے۔ اصل میں صفات کہتے ہیں خوبیوں کو، صفات کہتے ہیں خوبیوں کو، اور انسان جو قیمتی بنتا ہے وہ خوبیوں سے بنتا ہے۔ بلکہ انسان کو چھوڑیں، اگر جانور بھی اپنے اندر صفات پیدا کر لیتے ہیں تو وہ قیمتی ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک کتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کتا اپنے گلے میں غلامی کا پٹا ڈال دے اور اپنے مالک کا وفادار ہو جائے تو وہ پالتو کتا کہلاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس کی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے۔ اور وہی کتا تھوڑی سی محنت کر کے اپنے اندر سونگھنے کی اور سونگھ کر اس چیز کو پہچاننے کی صفت پیدا کر لیتا ہے تو وہ کتا پھر ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بکتا ہے، اور وہ اسکواڈ کا کتا ہوتا ہے، اس کے لیے روزانہ گوشت کا اور ہڈیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کہ جب ایک کتا اپنے اندر صفات کو پیدا کرنے پر اپنی قیمت بڑھا لیتا ہے تو میری دینی بہنوں، اگر ہم اپنے اندر صفات کو پیدا کریں گی تو کیا ہم اللہ کے یہاں قیمتی نہیں بنیں گے؟ یہ اصل چیز ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو۔ اور ہمارے بڑوں نے صحابہ کی زندگیوں سے 6 صفات لی تھی۔ یہ 6 صفات ایسی ہیں کہ اگر یہ زندگی میں آ گئی تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ پورے دین پر چلنا اللہ آسان کر دیں گے۔ اور یہ صفات کا جو مذاکرہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اور اپنے گھروں کی تعلیم میں بھی کرنے کو کہا جا رہا، یہ اسی لیے کروایا جا رہا کہ یہ صفات ہماری زندگیوں میں آئیں۔ دیکھو میری بہنوں، ان صفات پر بیان کر لینے کا نام صفات کا زندگی میں آ جانا نہیں ہے کہ میں ان 6 صفات کو اچھی طرح سمجھ لی ہوں، میں نے ان 6 صفات پر بولنا سیکھ لیا ہے، آپ مجھے ہر نمبر پہ بیان کرا لو، میں بیان کر لوں گی، اور اسی کو ہم مقصد سمجھ لیں۔ یہ تو ہماری بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ کیونکہ حضرت ایک بات فرماتے تھے کہ ایک انسان ایمان پہ 2 گھنٹے بیان کرے مگر اس کو ایمان کی ہوا بھی نہ لگے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان پہ بولنا الگ چیز ہے اور ایمان کی حقیقت الگ چیز ہے۔ ایسے نماز کا بیان الگ چیز ہے، نماز کی حقیقت الگ چیز ہے۔ اس لیے میں ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے 6 صفات کا مذاکرہ کر لوں تاکہ اس کو سامنے رکھ کر تم اللہ کے راستے میں ابھی جو ہمارے دن بچے ہیں ان دنوں میں بھی ان حساب سے مذاکرہ کرتی رہو۔ خاص کر آج مغرب کی نماز کے بعد 6 صفات کے مذاکرے کا عنوان ہے، اس کو تمام بہنیں تھوڑا سا مذاکرے میں لے کر اس کی تکرار کر لیں، ریپیٹ کر لیں، کیونکہ کوئی بھی چیز کو زندگی میں لانے کے لیے سب سے پہلے اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور سمجھنے کے لیے اس کو بولنا پڑتا ہے۔ جس چیز کو تم بولو گی وہ چیز سمجھ میں آئے گی، جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ عمل میں آئے گی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے 6 صفات کو اب بولنا ہے، بول کے اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنی زندگی میں لانا ہے۔
اس میں پہلی صفت میری بہنوں ایمان ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے اپنے الفاظ کو صحیح کریں. 25-30 سال پہلے جب اللہ کے راستے میں ہم نکلتے تھے تو ہمیں قرآن کے حلقوں میں پہلے کلمہ پڑھایا جاتا تھا، پہلے کلمہ صحیح کرایا جاتا تھا. لیکن پھر ہمارے بڑوں نے کہا کہ اس کلمے کو اب 6 صفات کے مذاکرے میں صحیح کرایا کرو. اس لیے پہلے تو ہم اپنے کلمے کے الفاظ کو صحیح کریں. دوسرا میری بہنوں، اس کا مقصد کہ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی مہذب ہو، کتنے ہی ڈسپلین والے ہو، کتنے ہی دل کو اچھے لگتے ہوں، یہ تمام طریقے اللہ کی قسم یہ ناکامی والے ہیں. ان میں 100% ناکامی ہے. اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھے، یہ کلمے سے چاہا جا رہا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب تک اس سروئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے. اور ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے. ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان اس دنیا سے بچا کر لے جاؤ گی، اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جو محنت بتائی گئی، وہ محنت کیا ہے؟ پہلی محنت یہ ہے کہ ملنے والی ہر بہن کو، اپنی رشتہ داروں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی ہر چھوٹی بڑی مستورات کو ہم اللہ کی بڑائی کی دعوت دیں، اللہ کی قدرت سمجھائیں. کہ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ گھر کے سارے افراد کو دعوت دینی ہے، اپنی پڑوسن کو، اپنی رشتہ داروں کو، جہاں بھی جو موقع ملے ہم دعوت دینے والی بنے، ہم داعیہ بنے، اور کوئی ہمیں دعوت دے محتاج بن کر سنے، ناراض نہ ہو. اور دوسرا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو اور ایمان کے واقعات کو خوب پڑھے اور سنے، اور دعاؤں کے ذریعے ایمان کی حقیقت کو اللہ سے خوب مانگے، صحابہ والا ایمان مانگے، صحابہ والا یقین مانگے کہ وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی جن کا تعلق اللہ سے کیسا مضبوط تھا، ایسا اللہ سے ایمان کو ہم بھی مانگے. اور اس کی مشق یہ کریں، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو، کانوں کا سننا صحیح ہو، زبان کا بولنا صحیح ہو، دل اور دماغ کا سوچنا صحیح ہو. جو دلوں کا یقین بننے کی جگہ ہیں وہ یہ 4 ہیں. ایک تو ہماری آنکھیں صحیح دیکھیں، بلکہ آنکھوں کا دیکھنا صحیح کریں. بھینس دودھ دے رہی، اپنے دل کو سمجھاویں، بھینس تو برتن ہیں، دودھ کے دینے والے تو اللہ ہیں. مرغی انڈا دے رہی، کہ مرغی تو برتن ہیں، انڈے کے ڈالنے والے اللہ ہیں. اور کانوں سے سنیں، اللہ سے ہوتا ہوا سنیں. اللہ کے غیر سے کوئی چیز ہوتی ہوئی ہمارے کانوں سے ٹکرائیں، فوراً اپنے کانوں کو صحیح کریں کہ نہیں، ان سے نہیں ہوا، اللہ سے ہوا. اور اللہ کی بڑائی کو خوب ہماری زبان بول رہی ہو کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے.
اور دماغ سے اللہ کی قدرت کو سوچیں کہ اللہ پاک نے زمین کو کیسے بنایا، آسمان کو کیسے بنایا، چاند سورج اور ستاروں کو کیسے بنایا۔ بلکہ وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن تو کہتا ہے تم اپنی ذات میں غور کرو، اللہ نے تمہیں کیسے بنایا، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں کوٹھڑی کے اندر اللہ پاک نے اتنا بہترین جسم، ہاتھ بھی لگائے، پیر بھی لگائے، دل بھی لگائے، پسلیاں بھی لگائی، پورے بدن کا نظام اللہ نے اس کوٹھڑی کے اندر کیسے بنایا، کیسی اللہ کی قدرت ہے، کیسی اللہ کی طاقت ہے۔ نہ باہر سے کوئی ہاتھ گیا، نہ کوئی باہر سے پیر گیا، نہ باہر سے کوئی آنکھیں گئی۔ ہر بچے کو اللہ نے 2 آنکھیں دی، 2 پیر دیے، 2 ہاتھ دیے، 1 ناک دی، 2 کان دیے۔ ہر بچے کو اللہ نے ایک دھڑکتا ہوا دل دیا۔ کہ اللہ کی کیسی قدرت اور اللہ کی کیسی طاقت، کہ اللہ پاک نے کیسا بنایا۔ کہ اللہ کی قدرت میں میری بہن غور و فکر کرو، یہ ایمان کے بڑھوتری کا سبب ہے۔ اور آخری میں اس کی علامت ہے کہ جب تم محنت کرو گی تو محنت کے بدلے میں تمہارے بدن سے علامات ظاہر ہوں گی، جس سے تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے بدن کے اندر کتنا ایمان بنا، تمہارا ایمان کتنا ترقی ہوا۔ فرمایا نیکی کرنے سے دل خوش ہو، گناہ کرنے سے تیرا دل غمگین ہو تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، پرانی جان پہچان کی رعایت کرنا ایمان کی علامت ہے، کہ یہ نشانیاں ہیں ایمان کی، کہ کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ تو یہ 5 باتیں، ایک تو مقصد، دوسرا فضیلت، تیسرا محنت، چوتھا مشق اور 5ویں علامات، یہ 5 چیزیں سمجھنی ہیں ہر نمبر کی۔ جیسے مثال کے طور پر نماز، اب نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ صفت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر ہوتی ہیں، نماز میں غلط دیکھتی نہیں، غلط بولتی نہیں، غلط سنتی نہیں، غلط سوچتی نہیں، غلط خیال دل میں نہیں آتا، ایسے باقی کی 24 گھنٹے کی زندگی بھی ہماری اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر آ جائے، کہ اس 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی نہ ہماری آنکھیں غلط دیکھے، نہ کان ہمارے غلط سنے، نہ دل ہمارا غلط سوچے، نہ خیال میں ہمارا غلط آوے، پوری نماز والی صفت ہماری زندگیوں میں آوے۔ اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی، اس کی ساری زندگی اور سارے اعمال اچھے نکلیں گے۔ اور اس کی محنت یہ ہے کہ ملنے والی ہر بہن کو، گھر کی ہر مستورات کو، پڑوسن کو، رشتہ داروں کو ہم نماز کی دعوت دیں، اور کوئی ہمیں دعوت دے محتاج بن کر سنے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر نماز کے فضائل کو، صحابہ کی نماز کے واقعات کو، اللہ والوں کی نماز کے واقعات کو خوب پڑھے اور خوب سنے، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے نماز کی حقیقت کو اللہ سے مانگے کہ اللہ میری نماز میں جان پیدا فرما۔ اور نماز میں جان پیدا کرنے کے لیے اپنی نمازوں میں کلمے والا یقین، فضائل والا شوق، مسائل والا علم، اللہ والا دھیان اور اخلاص والی نیت پیدا کریں۔ اور اس کی عملی مشق یہ ہے کہ نماز کے ظاہر اور باطن کو ٹھیک کریں۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام ارکان اور اذکار کو صحیح کریں، تمام ارکان اور اذکار کو صحیح کریں۔ اور نماز کا باطن یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ خیال کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یا کم سے کم اتنا خیال تو ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے میری بہنوں، ان الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، کہ جب نماز ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو ہمیں گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اور اللہ کے ناکردہ چیزوں سے ایسا ڈر لگے گا جیسے آگ اور سانپ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ علامت ہے نماز کی کہ میری نماز بنی نہیں بنی، یہ میری انفرادی زندگی سے پتا چلے گا کہ میری انفرادی زندگی میں اگر مجھے گناہوں سے ڈر لگ رہا اور گناہ کرتے ہوئے میرا دل کپ کپا رہا ہے تو سمجھو میری نماز میں جان ہے، اور اگر گناہ کرتے وقت دل گھبرا رہا نہیں اور گناہ کرنے سے دل غمگین نہیں ہو رہا تو پھر میری بہنوں نہ ہمارے پاس ایمان ہے اور نہ نماز ہے، سیدھی بات ہے۔ ایسے ہی تیسرے نمبر پر علم و ذکر ہے کہ علم کا مقصد ہمارے اندر تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو، حلال حرام جائز ناجائز کی پہچان ہو، کہ علم کے ذریعے سے ہاں آدمی حلال اور حرام کو پہچانتا ہے، یہ علم کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو معلوم کرنے والی بنے، کہ اللہ کے حکم کو معلوم کرنا علم ہے اور اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا ذکر ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، جنگل کے جانور چرندے پرندے درندے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے میری بہن ہم کو ہر ملنے والی مستورات کو، گھر کے ہر فرد کو، پڑوسن کو، رشتہ داروں کو علم کی دعوت دینی پڑے گی، اور کوئی ہمیں دعوت دے تو محتاج بن کر سننا پڑے گا، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر علم کے فضائل کو خوب پڑھنا اور سننا، اور صحابہ کے علم حاصل کرنے کے واقعات کو خوب پڑھنا اور سننا، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا۔ اور اس کی عملی مشق یہ ہے کہ فضائل والا علم تعلیم کے حلقوں میں اور مسائل والا علم اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے معلوم کرنا۔ یہ راستہ ہے صحابہ کے زمانے میں دین کے حاصل کرنے کا، کہ گھروں میں تعلیم کے حلقے لگا کر علم کے فضائل معلوم کریں، اور اپنے انفرادی مسائل کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے اپنے مسلک کے معتبر علماء کرام سے معلوم کرنا۔ اور علم کی علامت یہ ہے میری بہنوں کہ ہمارے اندر پوچھنے کا جذبہ پیدا ہو، ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم پوچھنے والی بنیں، ہر کام کو۔ شادی ہے تو شادی سے پہلے شادی کس طرح کرنی چاہیے، موت اور میت ہو جائے تو اس سے پہلے پوچھیں کہ موت اور میت کے معاملے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے ہم علماء کرام سے معلوم کریں، کیونکہ بہت سارے رسوم اور رواج جو ہے ہمارے خاندان میں چل رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ہمارے اندر پوچھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اسی کا دوسرا جز ہے ذکر۔ ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو۔ جتنا اللہ کا دھیان پیدا ہوگا میری بہن ہم گناہوں سے بچیں گے۔ آج جو گناہوں کا بازار گرم ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے دلوں سے اللہ کا دھیان نکلا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کے ذریعے ہمارے دلوں میں اللہ کے دھیان کو پیدا کرنا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے،
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے گی وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے لیے ملنے والی ہر بہن کو، رشتہ دار کو، پڑوسن کو ذکر کی خوب دعوت دیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ذکر کے فضائل کو خوب پڑھیں اور سنیں، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے ذکر کی حقیقت مانگے۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور اللہ کے راستے میں مشقت برداشت کرنے والا جسم، یہ میری بہنوں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اور اس کی عملی مشق یہ ہے کہ ایک تو صبح اور شام 3 تسبیحات کی پابندی کریں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار 100 مرتبہ صبح میں اور 100 مرتبہ شام کو، اور روزانہ کلام پاک کی تلاوت کم سے کم 1 پارہ، کہ اگر 1 پارہ روز پڑھو گی تو سالانہ 12 قرآن ختم ہوں گے، اور آدھا پارہ پڑھو گی تو سالانہ 6 قرآن ختم ہوں گے۔ تو روزانہ قرآن پاک کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ صبح اور شام کی اللہ کے نبی نے مسنون دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ یہ دعاؤں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ کہ ایک صحابی جنگل میں رہتے تھے، ان کو سانپ اور بچھو کاٹ لیا کرتے تھے، وہ بڑے پریشان تھے، زہر چڑھ جاتا، پھر زہر کو اتارا جاتا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ میں جنگل میں رہتا ہوں اور مجھے زہریلے جانور کاٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فلانے، صبح اور شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر بچھو تجھے ڈنک مارے تو قسم خدا کی اس کے زہر کا اثر بھی تیرے بدن میں نہیں ہوگا۔ یہ دعاؤں کی طاقت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں قرض سے پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ رب العزت احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ادا ہوگا، اللہ اسے اتار دے گی۔ یہ دعاؤں کی طاقت ہے میری بہنوں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور آخری چیز میری بہنوں، تقریباً 20 منٹ روزانہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، لمبی دعائیں کریں۔ حضرت فرما رہے تھے دعا لمبی مانگے، کیونکہ دعا مانگتے مانگتے تھوڑی دیر کے بعد دعا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ 5-7 منٹ کے بعد تو کیفیت پکڑتی ہے۔ اب ہماری دعائیں 2-3 منٹ کی ہوتی ہے، اس لیے کیفیت نہیں آتی دعاؤں میں۔ دعائیں تو لمبی مانگنی چاہیے۔ اور ذکر کی علامت یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق ہو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہم بچ رہے ہوں، تو سمجھ لو کہ ذکر کی صفت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے الٹا پیر اندر جانا چاہیے اور نکلتے ہوئے سیدھا پیر بیت الخلاء سے باہر آنا چاہیے۔ پانی پینے کے لیے سر کو ڈھانکنا، بیٹھ کر پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، دیکھ کر پینا، بسم اللہ بول کر پینا، 3 سانس میں پینا، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ کہتے یہ آٹومیٹکلی یہ سنتیں ہمارے سامنے آ رہی ہو تو سمجھا جائے گا کہ اس بہن پر ذکر اثر کر رہا۔ یہ اس کی علامت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق ہو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہم بچ رہی ہوں۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے، گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، یہ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہے۔ ایسے میری بہنوں 4تھا نمبر اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے چاہا جا رہا ہم اپنے حق کو معاف کریں، دوسرے کے حق کو ادا کریں۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔
ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلتا پھرتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کو جنت میں کھانا کھلائیں گے، جو ننگے کو کپڑا پہنائے اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے، اور وہ کپڑے کا ٹکڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ملنے والی ہر بہن کو، رشتہ دار کو، خاندان والیوں کو اکرام کی دعوت دینا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اکرام مسلم کے فضائل کو، اور منتخب احادیث کے اندر تقریباً 395 حدیثیں اکرام مسلم کی ہیں، اس کو خوب پڑھنا اور خوب سمجھنا اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالی سے اخلاق حمیدہ مانگنا۔ اخلاق حمیدہ کس کو کہتے ہیں؟ صبر ہے، توکل ہے، خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، یہ سب اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق اللہ سے مانگنا، اور اللہ اخلاق رذیلہ سے، اخلاق رذیلہ کس کو کہتے ہیں؟ کبر ہے، تکبر ہے، عجب ہے، تفاخر ہے، گھمنڈ ہے، خودبینی ہے، خود پسندی ہے، عیب جوئی ہے، یہ ساری گندگیاں جو ہمارے دلوں کی بیماریاں ہیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ اور اس صفت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کیا کریں گی؟ کہ اس صفت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بڑوں کا ادب کرنا کیونکہ ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرنا کیونکہ ان کے گناہ ہم سے کم ہیں، علماء دین کی قدر کرنا، مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنا، مسلمان بہن کی پیٹھ پیچھے تعریف کرنا، مسلمان بہن کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، مسلمان بہن کو آپس میں ہدیہ دینا، ایک دوسرے کے اندر سلام کا رواج ڈالنا، اور حق والے کا حق ادا کرنا، سب سے پہلے اللہ کا حق، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا حق، اس کے بعد اپنے شوہر کا حق، اس کے بعد اپنے بچوں کا حق، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کا حق، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کا حق، اس کے بعد مسلمانوں کا حق، اور اس کے بعد ساری دنیا میں بسنے والی مخلوق کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، اور کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو صبر کرنا۔ اگر ہماری اولاد ہمارا حق ادا نہیں کر رہی تو بھی ہم ان کا حق ادا کریں گے، ہمارے شوہر ہمارا حق ادا نہیں کر رہے تو بھی ہم ان کا حق ادا کریں گے، ہماری ساس ہمارا حق ادا نہیں کر رہی تو بھی ہم اپنی ساس کا حق ادا کریں گے، ہماری بہو ہمارا حق ادا نہیں کر رہی تو بھی ہم اپنی بہو کا حق ادا کریں گے۔ اپنی زبان میں نرمی لانا، درگزر کرنا سیکھنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا، تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ ساس اور بہو میں جوڑ پیدا ہوگا، دیورانی جیٹھانی میں جوڑ پیدا ہوگا، بھابھی اور ننن میں جوڑ پیدا ہوگا، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، آپس میں انسیت پیدا ہوگی، دلوں میں اخلاص اور خلوص پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایک دوسرے کے حق کو معاف نہیں کیا تو میری بہنوں سن لو، ہمارا گھر اکھاڑا بنے گا کہ 6 مہینے نہیں ہوں گے، 6 مہینے بہو ساس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، ساس بہو کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، جیٹھانی دیورانی کے جھگڑے شروع، ہر ایک اپنا الگ گھر بسانے کی فکر میں پڑے گا کہ کب ہوگا جب ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ جب ہم اپنے حق کو معاف کریں گی، دوسرے کے حق کو ادا کریں گی تو ہمارے اندر محبت، الفت اور مودت پیدا ہوگی۔ یہ اس کی عملی مشق ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ ظاہر میں نرمی پیدا ہو اور اندر میں صبر پیدا ہو، تو سمجھو اکرام کی صفت زندگیوں میں آ رہی، کہ ظاہر میں نرمی پیدا ہو، ہماری زبان نرم ہو۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا کہ جب زبان کھلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ سونے کی کان ہے کہ کوئلے کی کان ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں نرمی لاؤ، زبان میں نرمی لاؤ،
اور اندر میں صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو. اور پانچویں صفت میری بہنوں اخلاص نیت ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار اخلاص پر ہے. اخلاص نیت سے چاہا جانا جو بھی نیک عمل کرے خالص اللہ کے لیے کریں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ تمام عملوں میں سے اسی عمل کو پسند کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو. اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ملنے والی ہر بہن کو اخلاص کی دعوت دیں. کوئی دعوت دے تو محتاج بن کر سنیں. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اخلاص کے فضائل کو خوب پڑھیں اور سنیں اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اخلاص کی حقیقت کو خوب مانگے. اور اس کی عملی مشق یہ ہے ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہی ہوں، کس کے لیے ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہوا. اگر ریاکاری آ گئی اس کو استغفار سے دور کریں، اس کو استغفار سے دور کریں. اور اس کی علامت یہ ہے میری بہنوں کہ ہمارے نزدیک ہماری تعریف کرنے والا اور ہماری مذمت کرنے والا دونوں برابر ہو. کوئی بہن ہماری تعریف کر دے تو ہم خوشی میں پھولے نہیں سماتی، اور کوئی ہماری مذمت اور برائی کر دے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتی. یہ اخلاص کی کمی کی علامت ہے. یہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے. یہ دعوت کا کام جو ہے نا یہ بھی خالص اللہ کے لیے کرو، کسی مخلوق کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں کرنا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. اور چھٹا نمبر میری بہنوں دعوت اللہ. دعوت اللہ، پہلے تو لفظ کو صحیح کرو. ہم دعوت اللہ کہتی ہیں، یہ غلط ہے. دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ چھٹا نمبر ہے. اور اس کے ذریعے سے چاہا جا رہا کہ امت کا جان، مال اور وقت اور صلاحیت یہ چاروں چیزیں صحیح جگہ لگ جائیں. کیونکہ صحیح جگہ لگے گی تو غلط جگہ لگنے سے بچ جائے گی. اگر تم نے اپنی جان کو صحیح جگہ نہیں لگایا تو میری بہنوں یہ جان غلط جگہ لگے گی. یہ مال کو اگر تم نے صحیح جگہ نہیں لگایا تو یہ مال تو لگنے والی چیز ہے، اگر صحیح جگہ نہیں لگاؤ گی غلط جگہ لگ جائے گی. یہ اوقات اور یہ صلاحیت اگر صحیح جگہ نہیں لگی تو غلط جگہ لگ جائے گی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے میری بہنوں، ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، بلکہ دنیا میں ہونے والی تمام نفل عبادتوں سے افضل ہے. اس کے لیے ملنے والی ہر بہن کو، رشتہ دار کو، پڑوسن کو ہم اللہ کے دین کی فضیلت اور دعوت کی فضیلت بتائیں. دعوت کی فضیلت بتائیں. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر دعوت کے فضائل کو خوب پڑھیں اور سنیں. منتخب احادیث کے اندر آخری حصہ دعوت ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک تو دعوت کے فضائل، ایک دعوت کے نکلنے کے آداب، اور تیسری چیز دعوت کے اعمال. یہ تینوں چیزیں ہم بار بار پڑھیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر. اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب اور اعمال، اور پہلے دعوت. یہ 3 حصوں میں منتخب کا چھٹا نمبر بٹا ہوا ہے. اس کو خوب پڑھیں اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے دعوت کا فہم، دعوت کی سوجھ بوجھ، دعوت کی حقیقت اللہ سے مانگے. بلکہ اللہ سے دعا کرے اللہ دعوت مجھے سمجھا دے، دعوت دینے کا طریقہ سمجھا دے، دعوت کا فہم عطا فرما دے، اور دیر کے لیے اور دور کے لیے قبول فرما لے. اور تیسری چیز میری بہنوں اس کی عملی مشق ہے. وہ عملی مشق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بڑوں کی بتائی ہوئی ترتیب پر ڈالیں. عورتوں کے لیے یہ ترتیب ہے کہ ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگے، ہر سال 10 دن لگے، ہر تیسرے سال میں چلہ لگے. یہ تو ادنا ترتیب ہے، سب سے کم اتنا تو ہو. ورنہ وہ بہنیں ماشاءاللہ جن کو اللہ نے اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا ہے،
اللہ نے جن کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے جن کو سوجھ بوجھ دی ہے، وہ تو اس سے آگے بڑھ کر تقاضوں پہ چلنے والی بنے۔ اپنے گھر کے مردوں کو کہیں کہ جب بھی کوئی تقاضا ہو، 3 دن کا، 10 دن کا، چلے کا، تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ اپنے آپ کو ترتیب سے اٹھا کر تقاضے پہ ڈالیں کہ بھاؤنگر کی جماعت ہے، 3 دن کی تیار ہیں، نئی بہنیں ہیں، اگر ایک پرانی بہن ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ جماعت اللہ کے راستے میں نکل سکتی ہے۔ اب میرے 3 دن پچھلے ہفتے لگے ہیں، لیکن اگر شہر کے مشورے سے طے ہو جائیں تو میں اپنے شوہر کو تیار کر کے اس تقاضے کو پورا کر لوں۔ عشرے کی جماعت بنی ہے، ایک پرانا جوڑا ہو جائے تو جماعت روانہ ہو جائے گی۔ اب میرا عشرہ پچھلے مہینے لگا ہے، لیکن اگر شہر کے مشورے میں طے ہو جائے تو میں وہ عشرے کی جماعت میں اپنے شوہر کے ساتھ نکل جاؤں تاکہ وہ تقاضا پورا ہو جائے اور ان بہنوں کا عشرہ لگ جائے۔ ہو سکتا اس میں کوئی اللہ والی بن گئی، کسی کا تعلق اللہ سے صحیح ہو گیا، تو میری بہنوں اس سے بڑی کوئی کمائی نہیں ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو تقاضے پر کھڑا کریں، یہ اس کی عملی مشق ہے۔ اپنے گھروں میں روزانہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں۔ یہ ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہماری چلہ لگائی ہوئی بہنیں، عشرہ لگائی ہوئی بہنیں بھی اب تک اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنے کو تیار نہیں، جبکہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح آپ یہاں تعلیم کرتی ہو، قرآن کے حلقے لگا لو، کتاب پڑھ لو، 6 صفات کا مذاکرہ کر لو، 6 نمبر پہ تشکیل کر لو اور مشورہ کر لو، یہی 5 اعمال ہیں۔ 3 اعمال تو تم یہاں کرتی ہو اور دوپہر کے بیان میں تشکیل بھی کرتی ہو اور صبح میں آپ کا مشورہ ہوتا ہی ہے۔ یہی 5 کام ہمیں روزانہ اپنے گھروں میں جا کر کرنے ہیں۔ اور اس کی علامت کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت ہماری ذات سے زیادہ اللہ کے دین پر لگنے لگے تو سمجھ لو کہ زندگی میں دعوت کی صفت آ گئی۔ اگر ابھی تک بچانے کا جذبہ ہے کہ کم سے کم مال خرچ ہو، کم سے کم وقت لگے، نہیں جی میرے تو ابھی 3 دن لگے ہیں، ابھی کہاں 3 مہینے پورے ہوئے، ابھی میرا عشرہ تو دیکھو نا، اپنے جنوری میں گئے تھے گوگا، ابھی کہاں سال ہوا۔ اگر مزاج یہ ہے بچانے کا تو پھر اللہ دین کا کام تم سے نہیں لیں گے۔ یہ کام تو اللہ اس سے لیتے ہیں جو جان اور مال کو اللہ کے دین پر جھونکتے چلے جاتے ہیں، کہ یہ تو جھونکنے والا کام ہے، لگانے والا کام ہے۔ جو لگ گیا یہ میری بہنوں ہمارا اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا، اور جو بچ گیا وہ ہم نے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین پر ہمارا جان و مال لگے۔ اور پرہیز کے طور پر لایانی باتوں سے، لایانی کاموں سے، لایانی مشغلوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ لایانی باتیں، لایانی کام وہ ہیں جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے لایانی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی۔ یہ میری بہنوں 6 صفات ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، علم ہے، ذکر ہے، اکرام ہے، اخلاص ہے، دعوت ہے۔ اب یہ تمام 6 صفات کا مذاکرہ آج مغرب کے بعد بیٹھ کر آپ کو آپس میں کرنا ہے۔ ہر بہن تھوڑی تھوڑی باتیں بتائیں، اور اسی ترتیب سے اللہ نے چاہا تو باقی کے 8 دن ہمیں 6 صفات کے مذاکرے کرنے ہیں۔ جب مذاکرہ کرتی ہو جاؤ گی تو یہ مذاکرے والی چیزیں سمجھ میں آئے گی، اور جب سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عمل میں بھی آ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔